السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین اکرام و معزز سامعین، جیسا کہ سابقہ درس میں جن آیات کی تفسیر اور تشریح کی گئی تھی، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ ظاہر فرمایا تو جادوگروں نے ایمان لایا۔ وہ ایمان لانے کے بعد فرعون یہ غصے میں یہ بھر گیا اور اس نے ان کے ساتھ ان کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا کر بڑی ہی بے دردی کے ساتھ ان جادوگروں کو جو اسلام قبول کر چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر، ان کو ہلاک کر دیا اور دردناک طریقے سے ہلاک کیا۔ اس کا ذکر کیا گیا تھا۔ تو اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو اسرائیلی لوگ تھے وہ بچے ہوئے تھے۔ تو اب فرعون کے لوگوں نے مشورہ دیا فرعون کو کہ آپ نے جادوگروں کو تو ہلاک کروا دیا جو ایمان لائے تھے، لیکن اب جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں جو ان پر ایمان لا چکے ہیں اور وہ لوگ اپنا مشن آگے بڑھا رہے ہیں، ان کے تعلق سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا تھا کہ اب میں کیا کروں گا کہ ان کے عورتوں کو میں باقی رکھوں گا اور بچوں کو ان کے ختم کرا دوں گا، جیسا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کیا تھا۔ تو یہ حکم دیا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی بچے نہیں، ختم ہو جائے، اور عورتوں کو باقی رکھوں گا تاکہ اپنی خدمت لینے کے لیے کہ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، کہ ہم عورتوں کو باقی رکھیں گے اور ان کے بچوں کو ہم ہلاک کر دیں گے، تو تاکہ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان لوگوں پر غلبہ اور زیادتی رکھتے ہیں کہ ہم ان پر غالب ہیں، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو چنانچہ اس نے یہ جب اعلان کروایا کہ اب آئندہ پھر وہ سلسلہ جو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ہوا تھا کہ لڑکوں کو مار دیا جاتا، عورتوں کو لڑکیوں کو باقی رکھا جاتا، یہ سلسلہ پھر دوبارہ درمیان میں چھوڑ گیا تھا، تو اس نے پھر دوبارہ اعلان کروایا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان پر ایمان رکھنے والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے آ کر عرض کیا کہ قال موسیٰ، آ کر عرض کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کہ اب ہم کیا کریں گے؟ یہ انہیں فرعون اس قسم کا اعلان کیا ہے، تو پھر ہم اس کا تدارک کیا کریں گے؟ کیسے ہم ایسے حالات میں کس طرح ہم معاملہ کریں گے اور کیسے ان حالات سے ہم نکلیں گے؟ انہوں نے اپنے پریشانی کا ذکر کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ یہ دیکھو بابا، یہ آزمائش کی گھڑی ہے، امتحان کی گھڑی ہے، یہ ابتلا کی گھڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کے بعد بھی ہمارے ساتھ یہ تکالیف کا معاملہ جو کیا جا رہا ہے، یہ آزمائش اور امتحان ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں، امتحان اور آزمائش کے وقت میں رب سے دعا کی جا کر وہ آزمائش کو ٹلایا نہیں جاتا، بلکہ آزمائش کے وقت میں صبر کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنے قوم سے کہا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ،
اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، وصبرو اور صبر کرو۔ ایک دو چیزوں کا ذکر کیا، مطلق صبر نہیں فرما دیا کہ اب صبر کرو، بلکہ کہا کہ پہلے اللہ سے مدد طلب کرو پھر صبر کرو اللہ کے آنے والی یہ تکالیف پر۔ تو معلوم ہوا مفسرین فرماتے ہیں کہ صبر جو بندہ جو کرتا ہے وہ صبر بھی وہ بندے کے اپنے طاقت اور قوت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو صبر کرنے کی طاقت دیتا ہے، تب کہیں بندہ صبر کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں پہلے اللہ سے مدد طلب کرو، اے اللہ ہماری مدد فرما، ایسے آزمائشی حالات میں ہم صبر کا دامن ہمارے ہاتھ سے جانے نہ پائے، اور ہم ایسے حالات میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان متزلزل ہو جائے، ایمان ڈگمگانے لگے، ایسی حالت نہ ہونے پائے۔ تو ہماری مدد کر، مدد کیا کر کہ ہم کو ایسے حالات میں قابو دے، اور صبر اور ہمت عطا فرما کہ ہم ان حالات سے مقابلہ کر سکیں۔ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ، اور پھر آگے آپ نے کہا کہ دیکھو یاد رکھو زمین، کل زمین، کائنات کی زمین یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، اسی کے اقتدار اور اسی کے تصرف میں ہیں۔ ان الارض للہ یورثھا من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس زمین کا وارث بناتا ہے۔ آج یہ فرعون اس زمین مصر پر یہ اقتدار حاصل کر کے اور بادشاہی کا دعویٰ کر کے یہ لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو چھوٹ دیا ہے یہ چھوٹ اس کی عارضی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ اس کی عارضی اقتدار اس کا ختم ہو جائے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہاں سے ہلاک کر دے، یہ ممکن ہے۔ تو آپ نے اپنے ماننے والوں کو تسلی دیا، استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ، کہ زمین، روئے زمین پوری اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس کے اقتدار میں، اختیار میں ہے۔ یورثھا من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے وہ وارث بناتا ہے، اور کبھی وارث اہلیت کی بنیاد پر بناتا ہے، قابلیت کی بنیاد پر بناتا ہے، اور کبھی وارث جو بناتا ہے، کسی کا مالک جو بناتا ہے زمین کا، وہ آزمائش کی بنیاد پر بناتا ہے۔ فرعون اہلیت والا نہیں ہے، یہ تو نافرمان ہے، لوگوں کو یہ رب اور رب کی عبودیت سے اور الوہیت سے بھٹکا رہا ہے، پھر بھی اس کو اقتدار ملا، زمین کی وراثت اس کو کیسے ملی؟ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے اس کے لیے۔ جیسے کہ بڑے بڑے ظالم و جابر دنیا میں حکمرانی کیے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر بھی مصلحت رہتی ہے۔ یہ ظالم بادشاہ جب مسلط کیے جاتے ہیں تو اللہ کی اس کے اندر کچھ حکمت ہوتی ہے، تو یہاں بھی کچھ حکمت ہوگی، ہم کو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ان الارض للہ یورثھا من یشاء ومن عبادی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے، لیکن یاد رکھو زمین کی وراثت کا مل جانا، اقتدار کا مل جانا، یہ دولت کا مل جانا، شہرت کا مل جانا، یہی کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، کہ انجام کار اور آخرت کی بھلائی یہ اصل ہے، اور یہ متقین کو ملنے والی ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کو ملنے والی ہے۔ والعاقبۃ یعنی عاقبت یعنی انجام، یہ انجام ایک دنیا میں بھی ایک ہوتا ہے انجام عارضی، ایک آخرت کا انجام ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں یہ جو اس کو یہاں پر حکومت مل رہی ہے، اقتدار مل رہا ہے، یہ عارضی ہے، لیکن اللہ کے ماننے والے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کا انجام بہتر ہوگا، اور انجام ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ انسان جو کچھ بھی کام کرتا ہے وہ انجام کے لیے کرتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو اگر کوئی تکالیف اٹھائے اور بعد میں اس کا انجام اس کا بہتر اور خیر ہو، تو یقیناً وہ سمجھتا ہے کہ میرے تکالیف کام آ گئی، کہ میرا انجام تو اچھا ہوا اس کے اندر۔ لیکن اگر عارضی طور پر کوئی یہ اقتدار حاصل کر کے بہت ظلم و زیادتی بربریت کر لے، لیکن انجام کار وہ پکڑ میں آ جائے، اللہ کی عذاب میں مبتلا ہو جائے، تو بتاؤ وہ اس کا اقتدار کیا کام کا، اس کی یہ بادشاہی کیا کام کی ہو سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں عاقبۃ للمتقین، یاد رکھو کہ انجام، بہترین انجام کس کا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کا ہوتا ہے۔ نافرمانوں کا انجام یہ بہتر نہیں ہوتا۔ تم تقوی کو، اللہ سے ڈرنے کو اپنے اوپر لازم کر کے رکھو، اس کے ظلم و زیادتی سے یہ بے چین مت ہو جاؤ، تقوی کے دامن کو لازم کرو اور صبر کرو۔ اس طرح کہہ کر آپ نے ان کو ہمت دلائی، اپنے ماننے والوں کو۔ اور جب مصیبت کی
گھڑی آتی تھی تو یہ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں ان کے امتوں کا یہی معاملہ ہوتا تھا کہ فوراً حضور کے نبیوں کے پاس آتے تھے، نبی کے پاس آ کر مصیبتوں میں یہ کہتے تھے کہ یہ مصیبت ہم پر آئی ہے، اس کا تدارک کیسے کرنے چاہیے، اس کو ہٹانے کی کوشش کیسے کرنی چاہیے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ مصیبتوں میں انبیاء کے پاس آ کر یہ ان کی مدد کی درخواست کرنا، دعا کی درخواست کرنا، یہ ہر امتوں کا طریقہ رہا ہے اس کے اندر کہ پریشانی اور مصیبت میں وہ کہاں آتے ہیں؟ نبی کے پاس آتے ہیں، نبی کے پاس آ کر ان سے رہبری حاصل کرتے ہیں اور ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہر بندے کی دعا تو اللہ قبول کرتا ہے یقیناً۔ ادعونی استجب لکم فرمایا، تم مجھ سے دعا کرو میں تو دعا قبول کروں گا، لیکن کہ ہر بندے کی دعا قبول کرنا الگ بات ہے، خاص بندوں کی دعا کی قبولیت کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ امتی ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دعا کریں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کا خاص بندہ جو دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اس وجہ سے یہ عقیدہ رکھ کر وہ لوگ انبیاء کے پاس آتے تھے اور انبیاء علیہ السلام ان کی رہبری فرماتے، اور دعا اگر کرنا ہوتا تو دعا کرتے، اگر نہیں کہ دعا آزمائش کی گھڑی ہوتی تو ان کو ہمت دلاتے اور کہتے کہ یہ صبر کا وقت ہے، یہ مصیبتوں پر آزمائشوں پر یہ برداشت کرنے کا وقت ہے، اور ایسے وقت میں جب اللہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو ایسے وقت میں کبھی بھی یہ آزمائش کو ٹلانے کی دعا کبھی بھی کرنا یہ ایمان والے کا شیوا نہیں ہوتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مصیبتیں کیسی خطرناک آئی، یزیدیوں نے کیسے کیسے مصیبتوں لا کر کھڑا کر دیے، لیکن آپ نے کبھی بھی یہ دعا نہیں فرمائی کہ اے بار الہ یہ مصیبت کو مجھ پر سے ٹلا دے، بلکہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے ثابت قدم رکھ، مجھے اس پر ثابت قدم رکھ، ہمت دے، صبر دے، یہی دعا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آزمائش کی گھڑی ہے، امتحان کی گھڑی ہے، امتحان کی گھڑی میں انسان وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے بھی تسلی دے کر ان کو دلاسا دلایا کہ یاد رکھو دنیا کی یہ آرام، یہ فائدہ، دنیا کی یہ آرام و آسائش عارضی ہے، والعاقبۃ للمتقین، انجام کی طرف نظر رکھو کہ انجام اچھا کس کا ہونے والا ہے؟ انجام اچھا متقین کا، اللہ سے ڈرنے والوں کا ہونے والا ہے۔ پھر آگے انہوں نے کہا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تو انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا کہ اوذینا من قبل ان تأتینا، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ دنیا میں ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یا پیدا بھی ہوئے تھے تو بچپنے کی حالت میں تھے، اس وقت بھی یہ فرعون نے ہمارے ساتھ یہی معاملہ کیا تھا کہ اس نے ہم پر ظلم و بربریت کا ہم کو شکار بنایا تھا۔ قالوا اوذینا، کہ ہم تکلیف دیے گئے، من قبل ان تأتینا، آپ کے آنے سے پہلے، یعنی آپ ابھی نبوت کا اظہار کرنے سے پہلے، آپ مصر کی سرزمین پر آنے سے پہلے، آپ پیدا ہونے کے بعد جب سن بلوغ کے قریب پہنچتے تو آپ مدین چلے گئے تھے، اس کے بعد آپ مصر کو بعد میں آئے تھے، تو آپ مصر کو آنے کے بعد نبوت کا اظہار کرنے سے پہلے بھی یہ فرعون نے ہم کو تکالیف میں مبتلا کیا تھا۔ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اب آپ کے آنے کے بعد بھی اب یہ پلان منصوبے بنا رہا ہے کہ اب ہم آئندہ کیا کریں گے؟ بچوں کو ہلاک کر دیں گے اور لڑکیوں کو ان کے باقی رکھیں گے اپنے خادمہ بنانے کے لیے۔ تو یہ تکالیف اور یہ مصیبتیں ہم کو آپ کے آنے سے پہلے بھی تھی، آپ نے آ کر ہم کو تسلی اور دلاسا دلایا تھا کہ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانو، فرعون کی کس کو ماننے سے انکار کر دو، وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے کہا تو ہم نے آپ کی بات کو مانا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی بھی دیا تھا کہ تم رب کو ایک مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے یہ مصیبتیں پریشانیاں کہ دور کرے گا اس کے اندر۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ مصیبتیں دور ہوں گی اللہ پر ایمان لانے سے، حالانکہ دیکھیے مصیبت ایمان سے پہلے بھی تھی، اور ایمان لانے کے بعد آپ کے تشریف لانے کے بعد بھی پھر اب مصیبتیں آنے کا امکان ہے۔ فرعون یہ اعلان کر چکا ہے وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، کہ آپ کے آنے کے بعد بھی یہ مصیبتیں ہم پر کھڑا کر رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پھر دلاسا دلایا کہ عَسَىٰ رَبُّكُمْ، یقیناً آپ تمہارا رب، ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو، جو فرعون تمہارا دشمن بنا ہوا ہے،
کہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ ظلم کیا تھا اور پھر اب دوبارہ ظلم کر رہا ہے، تو جب ظلم کی انتہا ہوتی ہے، جب ظالم کی موت آنے کا وقت قریب ہوتا ہے، ظالم کی ہلاکت کا وقت قریب ہوتا ہے، تو وہ ظلم کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی ظلم کی انتہا بتلاتی ہے کہ اب ظالم کا یہ کی انتہا ہونے والی ہے اس کے اندر۔ اب یہاں یہ بھی ظلم کی انتہا کر رہا ہے، ممکن ہے کہ اللہ اس کو ہلاک کر ڈالے۔ ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن جو فرعون ہیں، اس فرعون اور فرعونیہ جو تمہارے دشمن بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، فیستخلفکم فی الارض، اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، اقتدار تم کو حاصل ہو جائے گا۔ ممکن ہے یہ حالات بتلا رہے ہیں، میں اپنے نور نبوت اور نظر نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ فرعون کی حکومت ختم ہوگی، اس کے بعد کون؟ بنی اسرائیل اقتدار پر آئے گی۔ اس کے اندر تم بنی اسرائیل ہو، تم اقتدار پہ آ سکتے ہو۔ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، اور اللہ تم کو زمین میں اپنا جانشین بنائے گا، یعنی اقتدار تم کو ملے گا۔ اور یاد رکھو فینظر کیف تعملون، اللہ تعالیٰ اقتدار تم کو دے گا، اس سے ہٹا کر اس کو ہلاک کر کے، تو یاد رکھو کہ اقتدار کے آنے کے بعد، اقتدار کے مل جانے کے بعد کہیں سرکشی میں مبتلا نہیں ہو جانا۔ مال و دولت اگر آ جائے، اقتدار اگر آ جائے، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، معصیت، سرکشی میں مبتلا نہ ہو جانا۔ کہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا تم کو اقتدار دے کر تم کیسا کرتے ہو۔ آج وہ اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، تم کو اقتدار ملے گا اگر، تو تم کیسا کریں گے، اللہ اس کو بھی دیکھنے والا ہے تمہارے ساتھ، کہ کیا تم اقتدار کے اس میں بہاؤ میں آ کر کہیں اللہ اس کے رسول کے احکامات سے غافل ہو جاتے ہیں، یا تقوی کے دامن کو تھامے رہتے ہیں، اللہ سے ڈرنے اور اللہ کے احکامات، اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اگر کوئی دولت دیتا ہے، کسی کو اقتدار دیتا ہے، کسی کو عہدہ دیتا ہے، کسی کو بادشاہت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ دینے کے بعد یہ آزماتا بھی ہے وہ کہ یہ میرے دیے گئے یہ اختیارات اور میرے دیے گئے یہ اس کے اقتدار اور یہ عہدے، یہ پوسٹ وغیرہ جو میں نے اس کو دیا ہے، اس کا یہ فائدہ، ناجائز فائدہ تو حاصل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی تمہارے ساتھ آزمائے گا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو کیوں، اس وجہ سے کہ انسان مال و دولت کے ملنے پر، اقتدار کے ملنے پر عموماً انسان آپے میں سے باہر ہو جاتا ہے، سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب قوت و طاقت اور کسی انسان کے پاس مال و دولت کی زیادتی ہوتی ہے، تو مال و دولت کی زیادتی یہ اس کو سرکشی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اب یہاں فرما رہے ہیں کہ تم کو بھی اگر اقتدار آ جائے تو یہ مت سمجھنا کہ ہم کو ہمارے کیا ہے صبر کا بدلہ، ہم کو صبر کا پھل ملا ہے، اقتدار ہم کو حاصل ہو گیا ہے، اب تک ہم نے خوب تکالیف اٹھائی، اب جو چاہے رنگ رلیاں منائیں گے۔ یہ نہیں، اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ اقتدار اور آرام اور آسائش کے حالات آنے کے بعد بھی جس طرح کے آرام سے پہلے صبر کے دامن کو تھامے ہوئے تھے، آرام و آسائش آنے کے بعد شکر کے دامن کو سامنا چاہیے۔ جب صبر کرے تھے اب شکر بجا لانا ہے، آپے سے باہر ہو جانا، یہ اللہ کی ناشکری کرنا، نافرمانی کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، جب یہ اس کا ظلم حد سے بڑھنے لگا فرعونیوں کا موسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والوں پر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا، کہ ہم نے پکڑا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعونیوں کو بِالسِّنِينَ، کئی سال قحط سالی کے ذریعے پکڑا ہم نے ان کو، کہ ہم نے ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا کہ اتنی قحط سالی کہ بارش کئی برس تک بارش ہونا بند ہو گیا، اناج غلہ سب ترکاری بھاجی
یہ اناج جو پیداوار جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب کیا ہے کم ہونے لگے اور بھوک و پیاس سے لوگ تڑپنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ یہ ہم آزمائش کے طور پر فرعونیوں کے لیے ہم نے ایسا معاملہ کیا۔ کیا کیا؟ اخذنا آل فرعون، آل فرعون کے اوپر ہم نے کیا مواخذہ کیا، ان کو ہم پکڑ لیا، اپنی گرفت میں لے لیا، بالسنین، کئی سال قحط سالی میں مبتلا ہو گئے، ونقص من الثمرات، اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے ہم نے ان کو آزمایا کہ اناج و غلہ بھی کم ہو گیا، پھل اور میوے بھی کم ہو گئے، ہر چیز کم ہو گئی، کھانے پینے کے لیے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ونقص من الثمرات، کہ ثمرات کی کمی اور پھلوں کی کمی، اناج کی کمی ایسی ہو گئی۔ کیوں کیا ہم نے؟ لعلہم یذکرون، تاکہ ہم ان کو، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ کس سے؟ کہ دیکھو جس دولت کے ملنے کی وجہ سے سرکشی میں مبتلا ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سرکشی کو ختم کرنے کے لیے یہ آزمائشی حالات تمہارے اوپر لا رہا ہے، یہ مصیبت آ رہی ہے تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے، تم اب بھی اس اپنے نافرمانی سے باز آ جاؤ اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی دنیاوی تکالیف ہوتی ہیں تو عام انسانوں کو ہوتی ہے، تکالیف ملتی ہے، پریشانی ملتی ہے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ نیک لوگوں کو پریشانی آتی ہے، فرما برداری کرنے کے باوجود آتی ہے، تو وہ ان کی آزمائش اور امتحان ہوتا ہے۔ لیکن اگر گناہ گار کو پریشانی آتی ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پریشانی مصیبت کیوں آئی؟ میری اپنی نافرمانی کی وجہ سے، میرے اللہ اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے آئی۔ اس کو یہ سمجھ کر اس سے عبرت، آنے والی پریشانی سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ارے یہ پریشانی کیوں آئی مجھے؟ ممکن ہے کہ یہ پریشانی، یہ مصیبت مجھے، میں رب کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے یہ پریشانی آئی، اس کو سوچ کر اور رب کی نافرمانی سے اس کو چاہیے کہ عبرت حاصل کرنے کا مطلب کہ اس نافرمانی سے اپنے آپ کو آئندہ کے لیے بچائے رکھنا، یہ عبرت حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے لعلہم یذکرون، ہم ان کے اوپر آزمائش مختلف سالوں کی ان کے اوپر ہم نے قحط سالی وغیرہ، گرانی سب لاگو کیوں کر دیا؟ وہ ہم آزمائش کے طور پر کہ تاکہ یہ لوگ اپنے بدعملی سے، گناہوں سے پھر دوبارہ باز آ جائیں۔ لعلہم یذکرون۔ تو چنانچہ تقریباً 5-6 مرتبہ فرعونوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، پریشانی، خطرناک قسم کی پریشانی آئی۔ تو لوگ آ کر، یہاں تک کہ فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ موسیٰ تم رب سے دعا کرو، ہم آئندہ کیا ہے معلوم ایسا نہیں کریں گے، ہم کیا ہے تمہارے رب کو مان لیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، پریشانی دور ہوتی، پھر کیا ہے معلوم بحالی آ جاتی، پھر پلٹ جاتا، پھر مصیبت آتی، پھر دعا کرواتا، پھر وہ ایسی 5-6 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے گئے، انہیں آتے گئے بولتے جاتا اس کے اندر، موسیٰ تم رب سے دعا کرو، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میں تمہارے رب کو مان لوں گا، فلاں کروں گا، یہ آ کر کہتا، وعدہ کرتا، پھر وہ پریشانی ختم ہونے کے ساتھ ہی بحالی آ جاتی تو پھر وہی کرتا۔ بلکہ یہاں تک تو مفسرین نے لکھا کہ ایک مرتبہ تو پانی جب بند ہوگا کئی سالوں تک، تو پانی کنوؤں میں، چشموں میں، تالابوں میں ختم ہوتے 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 دریائے نیل کا پانی بھی سوکھنے لگا۔ تو اب فرعون کے ماننے والے خود فرعون کے پاس آیا، فرعون کے ماننے والے خود آ کر بولے کہ اے فرعون، تو اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے ہمارا، تو رب ہے تو ہمارے تمام سہولیات کی ذمہ داری تیرے اوپر ہے، اب پانی یہاں پر موجود نہیں ہے، دریائے نیل میں بھی پانی ختم ہو جا رہا ہے اس کے اندر، تو کیا ہے معلوم یہ پانی کا انتظام کر، ورنہ پھر تیرے رب کہلانے کا تو مستحق نہیں بنے گا۔ آ کر انہوں نے یہ بات کہی، فرعون پریشان ہو گیا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض کتب میں لکھا گیا ہے کہ فرعون رات کے وقت میں ٹاٹ واٹ اوڑھ لے کے دریائے نیل کے پاس قریب آیا، دریائے نیل کے پاس آ کر کہ وہاں آ کر سجدے میں گر گیا، گر کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑانے لگا کہ اے رب، حقیقت میں تو سب کا رب ہے، میرا بھی رب تو ہے، اور میں عبد ہوں، تو معبود ہے، تو رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں اس بات کا یقین ہے، تو میرے علاج رکھ لے اور کیا ہے بارش برسا دے۔ تو ابھی انہیں سجدے سے اٹھا بھی نہیں تھا، بارش کی آواز آئی اس کے اندر، سجدے سے اٹھا بھی نہیں تھا، بارش کی آواز، جیسا ہی اٹھ کر دیکھا تو کہا دریائے نیل میں پانی آنا شروع ہو گیا اس کے اندر۔
تو اتنا اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑانے کے بعد جب دعا کرا تو اب تو اس کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، اب تو اپنے عمل سے باز آنا چاہیے تھا۔ پھر جا کر محل میں جا کر پھر وہی دعویٰ کرا، دیکھیں تم لوگ بولے تھے بارش برسا دینا، پانی برسا دیوں دیکھو تمہارے کو، چل پھر وہی سرکشی میں آ گیا اس کے اندر۔ تو ایسا سرکشی اس کی عام ہو گئی تھی کہ مصیبت آنے پر گڑ گڑانا، مصیبت کے جانے کے بعد پھر وہی بڑبڑانا، کیا میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، میں تمہارا سب ہوں، فلاں ہوں۔ جب گڑ گڑاتا اب آگے بڑبڑاتا، یہ بولتا کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی تمہارا عالم کا عالم سب سے بڑا، انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں، میری عبادت کرو، میری پرستش کرو۔ ایسے معاملے کیا کرتا تھا وہ۔ تو لعلہم یذکرون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم مصیبتیں کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ان کا معاملہ یہ تھا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کے پاس، فرعونوں کے پاس کوئی اگر فراوانی آتی، خوشحالی آتی، بہترین بارش ہو کر کہے معلوم پھل اور پھول اناج بہترین آتے، تو ایسے وقت میں راحت آتی، سکون ملتا، تو کیا کہتے؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو کہتے کہ یہ ہمارے قابلیت کی بنیاد پر ہم کو مل رہا ہے، یہ ہماری اہلیت کی بنیاد پر مل رہا ہے، اور ہماری کوششوں کی بنیاد پر ہم کو یہ چیز مل رہی ہے۔ یعنی آسانی اور راحت ملتی تو کہتے کہ یہ ہم کو ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے، ہماری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ کہا کرتے تھے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب کوئی مصیبت پریشانی آتی تو کیا کرتے؟ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں سے نحوست کو طلب کرتے، نحوست لیتے ان سے، یہ کہتے مصیبت کئی کیوں آئی؟ یہ لوگوں کی طرف سے آئی، یہ موسیٰ علیہ السلام جو ایمان والے جو ہے نا، یہ لوگوں کی طرف سے یہ مصیبت آئی، یہ خاص طور ان کی طرف سے آئی۔ مصیبتوں کو اللہ والے، اللہ کے ماننے والوں کی طرف منسوب کرتے، اور راحتوں کو اپنی طرف منسوب کرتے۔ تو یہ بھی ایک سرکشی کی علامت ہے انسان کی کہ وہ سرکشی کرتے جائے، اور سرکشی کے بعد اس پر اگر کوئی راحت آتی ہے تو وہ سرکشی کو، وہ راحت کو اپنے اہلیت کے اوپر محمول کرے کہ ہم اس کے اہل تھے، اس وجہ سے ہم کو یہ چیز ملی اس کے اندر۔ اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے کہ اس کے اندر کہ وہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، کہ اپنی نافرمانی کو دوسروں کے گلے ڈالنا، اور کوئی فائدہ اگر ہو جائے تو اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرنا، یہ انسان کی سرکشی کی علامت ہے۔ حالانکہ انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ جب راحت بھی آئے تو راحت میں بھی رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، مصیبت آئے تو رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صبر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ان کا طریقہ کیا تھا؟ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، ارے مفسرین فرماتے ہیں جن سے نیک شگنی لینی چاہیے، جن سے برکت لینی چاہیے، ان سے نحوست لیتے تھے یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں تو ان سے برکت لینا چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے لیے مبارک ہے، یہ ہمارے لیے کہ عالم ان کی ذاتیں، ان کی شخصیتیں ہمارے لیے بابرکت ہے، یہ کہنا چاہیے تھا۔ لیکن الٹا وہ کیا کر رہے ہیں کہ ان سے نحوست لیتے تھے۔ یہ ان کے زمانے ہی میں نہیں، ہر زمانے میں، یہ ہر نبی کے زمانے میں ایسا ہی ہوا ہے۔ ہر نبی کے ماننے والوں کے ساتھ نافرمانوں کا یہی معاملہ ہوتا تھا کہ کوئی مصیبت آ جاتی تو وہ کہتے کہ یہ نبی اور ان کے ماننے والوں کی طرف سے یہ پریشانی آئی، یہ مصیبت آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلق سورہ یاسین میں بتایا گیا، انا تطیرنا بکم، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو چند بھیجا تھا، تو وہاں جانے کے بعد وہ تبلیغ کے لیے جب گئے تو وہاں جانے کے بعد کیا ہوا، کچھ تھوڑا سا تنگی ان کے اوپر آ گئی، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ لوگ آ گئے ہیں، نیا دین، نیا مشن کو لے کر آئے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے اوپر تکلیف آ گئی۔ تو یہ طریقہ امتوں کا رہا ہے کہ برائی کو یہ اچھے لوگوں کی طرف منسوب کرتے، جبکہ اچھے لوگوں کی طرف برائی نہیں بلکہ ان کی طرف برکتوں کو منسوب کرنا چاہیے۔ تو وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، مصیبت آتی تو یطیروا بموسیٰ ومن معہ، موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ نحوست لیتے۔ یطیروا، یطیرون سے بنا ہے، طیر پرندے کو کہتے ہیں عربی میں،
چونکہ نحوست کی ابتدا کیسے ہوئی، وہ لوگ پرندے کے ذریعے سے نحوست لیتے تھے۔ باہر نکلے گھر سے تو کوئی پرندہ برڈ سامنے سے گزر رہا ہے تو اس کو بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہاتھ مار کے اڑاتے اس کو۔ اگر وہ پرندہ اگر سیدھے جانب اگر اڑتا تو بولتے کہ یہ کام ہمارا آج ہو جاتا، ہمارا مبارک ہے، ہمارے لیے برکت والا ہے، وہ کام کے لیے چلے جاتے۔ اگر وہ پرندے کو اڑانے کے بعد بائیں طرف جاتا وہ پرندہ تو اس سے بولتے ارے ہمارا کام آج ہونے والا نہیں ہے، پلٹو گھر کی طرف۔ یہ طیر جو پرندہ ہے اس سے تطیر بنا، تو اب اس کا معنی بن گیا اس کے اندر تطیر کے، کسی بھی خواہ پرندے سے ہو یا کسی اور چیز سے ہو، اس سے بھی بدشگونی لی جاتی ہے، نحوست لی جاتی ہے، اس کو تطیر کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا یعلمون، آگاہ ہو جاؤ، انما طائرهم، کہ یہ نافرمانوں کی یہ نحوست جو لوگ دوسروں کے اوپر محمول کر رہے ہیں نحوست کو، ان کی نحوست خود اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی ان کی اعمال کی نحوستوں کا بدلہ اللہ کے پاس ملنے والا ہے۔ یا ان کی اپنی یہ نحوستیں کیوں ہیں؟ عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کے پاس یہ چیز اس کی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے کہ ان کے ساتھ نحوست ہوگی۔ کیوں نحوست ہوگی؟ نافرمانی کی وجہ سے، ان کی بدکاری کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے یہ نحوست ہوگی ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں کے اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں کہ نحوست ہمارے اعمال کی بنیاد پر آتی ہے۔ یہ منحوسی جو آتی ہے تو اب ہماری نافرمانی اور ہماری سرکشی کی بنیاد پر آتی ہے، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت اور فرما برداری کرنے پر نحوست نہیں آتی۔ اس بات کو اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، نہ جاننے کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ جس کی طرف جو منسوب کرنا چاہیے وہ منسوب نہیں کرتے، کہ نیک لوگوں کی طرف برکت کو منسوب کرنے کے نحوست کو منسوب کر دیتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا یعلمون، تو معلوم یہ ہوا کہ ان میں کے اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں تھے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتیں کیوں آئی ہیں، یہ ان کی اعمال کی نحوست سے آئی ہے، ان کے نافرمانی کی نحوست سے آئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا نحوست کسی بھی چیز میں نہیں ہے، منحوس کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے زیادہ انسان کی زندگی میں منحوسیت اور نحوست آ سکتی ہے تو اس کی نافرمانی کی بنیاد پر آتی ہے۔ نافرمانی رہے گی تو آپ کے اندر وہ نافرمانی کی وجہ سے آپ کی زندگیوں میں بے برکتی، نحوست اور یہ تمام چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ منحوس کا ہونا، نحوست کا ہونا کسی شے کے اوپر محمول نہیں ہے۔ اب گاڑی خریدے میرے لیے منحوس ہو گئی، شادی کر کے لائے بہو کو منحوس ہو گئی، آتش ساس کو کھا گئی، دادی ساس کو کھا گئی، یہ سب چیزوں کی طرف جو محمول کیا جاتا ہے، یہ نہ انسانوں میں نحوست ہے، نہ چیزوں میں نحوست ہے، نہ گاڑی میں نحوست ہے، کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ نحوست اگر ہے تو رب کی نافرمانی میں نحوست ہے۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔